السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص کیوں نہیں لیا۔ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے معاصرین نے، خیر القرون کے سلف نے اور اہل بیت نے یہی اعتراض یزید پر کیوں نہیں کیا۔ اعتراض کرنا تو دور کی بات، سلف میں سے، اہل بیت میں سے کسی نے بھی یزید سے قصاص کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یزید ہی قاتل تھا، تو قاتل سے قصاص کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ الزام ایک بڑے سوال کو جنم دیتا ہے کہ اگر یزید کو قاتل سمجھا جائے تو کیا اس دور کے سلف نے، اہل بیت نے بھی یزید کو قاتل کہا ہے؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، حقائق دیکھتے ہیں، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس وقت کے لوگوں نے، سلف نے، اہل بیت نے یزید کو قاتل کہا ہو یا قاتل لکھا ہو۔ بالخصوص ہرہ کے واقعہ پر جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑا، یزید پر کئی طرح کے اعتراضات کیے گئے، لیکن کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یزید سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ تو حق بات یہی ہے کہ یزید سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کے صریح اقوال موجود ہیں کہ انہوں نے کوفیوں کو، عراقیوں کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل قرار دیا ہے۔ پھر جب یزید سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل نہیں ہے، تو یزید نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو قصاصاً قتل کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا صحیح جواب جاننے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دور کے شہداء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ شہداء جو حالت امن میں شہید ہوئے، جیسا کہ اپنے گھر میں تھے، مسجد میں تھے یا اپنے کسی کام میں مصروف تھے، ان پر حملہ ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایسے شہداء کا قصاص طلب بھی کیا گیا اور قاتلین کو قصاصاً قتل بھی کیا گیا۔ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہی کے گھر میں شہید کیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے قصاص کا مطالبہ بھی کیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان کو قصاصاً قتل بھی کیا ہے۔ اسی طرح خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم لعنتی نے حملہ کر کے شہید کیا۔ ابن ملجم کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے قصاصاً قتل کیا ہے۔ تو یہ وہ شہداء جو حالت امن میں شہید ہوئے، ان کا قصاص بھی طلب کیا گیا اور ان کے قاتلین کو قصاصاً قتل بھی کیا گیا۔ اور شہداء کی دوسری قسم وہ ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین جو اس دور میں میدان جنگ میں شہید ہوئے یا میدان جنگ کے آس پاس شہید ہوئے، ان کا قصاص طلب نہیں کیا گیا اور نہ ہی قصاصاً کسی کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ جلیل القدر صحابی رسول ہیں سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا تھا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے، بعد میں الگ ہو چکے تھے۔ انہیں احنف نے دھوکے سے قتل کیا اور ان کے سر مبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قاتل کو جانتے ہوئے بھی قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا ہے، کیونکہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شریک ہو چکے تھے، بے شک الگ ہو چکے تھے، لیکن میدان جنگ کے آس پاس ہی شہید ہوئے تھے اس لیے۔ اور اسی طرح صحابی رسول ہیں سیدنا طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا، جنگ جمل میں شریک تھے اور شہید ہوئے میدان جنگ میں۔ اور ایک روایت کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے قتل سے بھی آگاہ تھے، لیکن کسی کو قصاصاً قتل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ایک مثال
سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے، جو جنگ صفین میں میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو کسی نے بھی ان کا قصاص طلب نہیں کیا، نہ ہی کسی کو قصاصاً قتل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں، آپسی جو لڑائی ہے اس میں شہید ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی قصاصاً کسی کو قتل کیا گیا ہے۔